آج جس چیز کے لیے کانفرنس رکھی گئی ہے، تعلیمی بیداری کانفرنس، میرے عزیزوں یہ اتنی بڑی وقت کی ضرورت، میں آپ کو کیا بتاؤں، اسلام شروع ہی ہوا ہے اقرا کہتے ہوئے۔ سب سے پہلی آیت میرے نبی پاک پر جو اتری وہ کیا ہے؟ مسلمانوں اتنی تو بات یاد رہے، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ قرآن کی سب سے پہلی آیت کیا ہے؟ بسم اللہ خانی کرائی گئی کہ نہیں کرائی گئی؟ تو پڑھے ہو نا، تو پڑھو اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اقرا کا مطلب ہوتا ہے اے محبوب پڑھو، اے رسول پڑھو۔ دیکھو قرآن پاک میں بہت جگہ پر اللہ نے قل بھی کہا، کہو، لیکن جب سب سے پہلی آیت آئی تو اس میں کہا قل نہیں، اقرا پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ اور ایک بزرگ نے بہت اچھی بات کہی، یہ اس سے کہا جاتا ہے پڑھو۔ جبرائیل امین آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اقرا بسم ربک الذی خلق۔ 3 بار تو حضور نے نہیں پڑھا تھا، صرف وہ اقرا اقرا کہہ رہے تھے۔ 4تھی بار جبرائیل نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ نبی پاک نے پڑھا، اور اقرا اس کو کہا جاتا ہے جو پہلے سے پڑھا ہوا ہو۔ اور نئے آدمی کو پڑھانے کے لیے کہیں گے کہو جیسے میں کہہ رہا ہوں، جیسے میں کہہ رہا ہوں ایسے کہو۔ اور بھی ایک بات جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق بہت ساری باتیں مستشرقین نے جو پھیلائی، وہ امی تھے۔ امی کا معنی کچھ نہ ہنجار لوگ ان پڑھ کرتے ہیں کہ ان کے رسول ان پڑھ تھے، ان پڑھ نہیں، امی کہتے ہیں جو کسی سے نہیں پڑھا ہوا ہو، بے شک اس کا استاد نہیں لیکن وہ سب کا استاد ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ایک بات تو مجھے بتاؤ، قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان، 3 آیتیں۔ الرحمن، رحمان اللہ رب العزت، علم القرآن اس نے قرآن سکھایا۔ تیسرے نمبر پر ہے خلق الانسان، اس نے انسان کو بنایا۔ مجھے ایک بات بتاؤ، رحمان دوسرے نمبر پر آئے تھے، اس نے قرآن سکھایا۔ تیسرے نمبر پر آئے تھے، اس نے انسان کو پیدا کیا۔ انسان کو پیدا کیا یہ تیسرے نمبر پر، قرآن سکھایا یہ پہلے دوسرے نمبر پر۔ جب انسان بعد میں پیدا ہوا ہے تو قرآن سکھایا کس کو؟ کیا بات ہے، واہ واہ۔ الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا پھر انسان بنایا۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ جو انسان پیدا کیا اس سے مراد آدم علیہ السلام ہے، اور قرآن سکھایا اس سے مراد محمد رسول اللہ۔ اللہ سبحان اللہ۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس وقت علم دیا ہے جب ابھی آدم کو پیدا بھی نہیں کیا۔ معلم کائنات کی امت ہو میرے عزیزوں، معلم کائنات کی تم امت ہو، اور جاہل رہنا تمہیں زیب دیتا ہے؟ اس رسول پاک کی امت ہو جس نے پوری کائنات کو علم کا انقلاب دیا ہے، علم کا انقلاب۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے، 6 لوگوں کو صرف لکھنا آتا تھا، قلم پکڑنا کتنے لوگوں کو آتا تھا؟ 6 لوگ۔ 10 سال کا عرصہ گزرا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت 80,000 لوگوں کے ہاتھوں میں قلم تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ انقلاب زندگی بھر کا کوئی ٹیچر بھی نہیں کرتا، وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علم کا عظیم انقلاب پیدا کیا تھا۔ اور اس رسول کی امت اگر جاہل ہو تو یہ کیسے زیب دیتا ہے؟ اسی لیے میں نے دیکھا ہے بہت ساری جگہوں پر بڑی بڑی تحریکیں چلتی ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا جانشین، ان کی آل و اولاد کا یہ سچا جانشین مارارا متحرہ کا اور خانوادہ برکات کا چشم و چراغ اعلان کرتا ہے آدھی روٹی کھائیں گے اور بچوں کو سبحان اللہ۔ یہ صرف مارارا کا اعلان نہیں، یہ رسول پاک کا مشن ہے، یہ انقلاب ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لایا ہوا۔ اگر تم جاہل رہو گے، بے نور رہو گے، جاہل آدمی حلال و حرام میں تمیز نہیں کر سکتا، جاہل کو کفر اور ایمان پتہ نہیں ہے،
जाहिल कब गुमराह होगा उसे खुद पता नहीं चलता। इसलिए मेरे अजीजों, इल्म के बगैर इस्लाम भी नहीं है, इल्म के बगैर इस्लाम नहीं। आपको पता है दौरे जिहालत कहा जाता है इस्लाम से पहले वाले दौर को, और दौरे इस्लाम, इस्लाम के बाद। इस्लाम और जिहालत दो अपोजिट चीजें हैं, ये कभी एक जगह आ नहीं सकती। आज उम्मत के अंदर हम देख रहे हैं कुछ लोगों को मैंने देखा अंदर, जिनसे पूछा गया पहला कलमा क्या है तो आई टाई कर रहे हैं, नहीं पता है। तुम्हारे नबी कौन, ये भी नहीं पता। हम तो इस खुशफहमी में चल रहे हैं, जुम्मा में भीड़ है, जलसों में भीड़ है, सबकी टोपी है, सबको आता होगा। खंगालो तो कलमा भी नहीं आ रहा है। यूं ही ये मुसीबतें नहीं आ रही है मेरे अजीज, यूं ही हमको डराया और धमकाया नहीं जा रहा है। तुम्हारे अंदर इल्म की दौलत हो तो तुम अपने रब तबारक व तआला की जात पर यकीन कामिल के साथ जियोगे। आज दुल्मुल यकीन के साथ जो जीते वो जिहालत की वजह है, जिहालत है। और जो जिस तरह हाँकना चाहे आज हाँक रहा है तुम्हें। इल्म की तरफ आओ, इल्म की तरफ। हर बच्चे को आज पढ़ा लिखा हुआ होना जरूरी है, हर बच्चे को। और जब हम इल्म की बात करते हैं तो कुछ लोगों को ये लगता है मौलाना सिर्फ मदरसों में ले जाने की बात करते हैं, मदरसों में ले जाने की बात करते हैं। इल्म सिर्फ मदरसों की बात नहीं है। इल्म को जो फर्क किया गया है ना, ये दीनी इल्म है, ये दुनियावी इल्म है। अभी आपसे मैं पूछूं दीनी इल्म क्या है, दुनियावी इल्म क्या है, आप यही कहेंगे कुरान, हदीस, फिका, ये सारे दीनी इल्म है। साइंस, ज्योग्राफिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये दुनियावी इल्म है। ये गलत सोच है, गलत कॉन्सेप्ट है। दीनी और दुनियावी इल्म इस तरह से फर्क नहीं किए जाते। अगर आप कुरान का इल्म, हदीस का इल्म, फिका का इल्म पैसा कमाने के लिए हासिल कर रहे हैं तो ये दुनियावी इल्म है, वो दीनी इल्म नहीं। मदरसों में भी वो दीनी इल्म नहीं। और साइंस पढ़ते हो, ज्योग्राफी पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो अल्लाह को पहचानने के लिए, तो ये दीनी इल्म है, ये दीनी इल्म है। तुम्हारी सोच से ही दीनी और दुनियावी का फर्क होता है, ना कि डिपार्टमेंट और शोबे से फर्क होता है। इसलिए जो बच्चे कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, वो अपना कंटिन्यू करें, बढ़े आगे। तुम जिस फील्ड में जाना चाहते हो, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, लॉ में, जिस चीज में भी जाना चाहते हो, नीयत सिर्फ ये हो जो कुरान ने फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो वही जो तुम्हारे रब के नाम से। सुभान अल्लाह। वो इल्म जो अल्लाह से दूर करता है, वो बड़ा सा बड़ा आलिम होकर के भी वो गुमराह है। और वो इल्म जो अल्लाह से करीब करता है, वही इल्म नूर है, वही इल्म नूर है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, सिर्फ ये मत समझो कि मैं इल्म की बात कर रहा हूं तो इल्म आने के बाद टोपी, जुब्बा, कुब्बा, बड़ा आलिम नजर आना चाहिए, नहीं। इल्म जब किसी के पास आता है तो सबसे पहले अखलाक लाता है। सच्चा इल्म अगर किसी के अंदर आए, अखलाक लाता है, फिर वो अल्लाह ताला की जात पर यकीन लाता है। क्योंकि कुरान कहता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, इल्म वाले ही अल्लाह से ज्यादा डरते हैं। इमाम गज़ाली फरमाते हैं वो आलिम जो अपने इल्म को इसलिए इस्तेमाल करता है कि दुनिया में कुछ पैसे मिल जाएं, और सेठों के पास जाता है, मालदारों की जेब पर नजर रखता है, फरमाते वो उस मक्खी से ज्यादा गलीज है जो पखाने पे बैठती है। बल्कि वो कहते हैं वो औरत जो अपना जिस्म बेचती है उससे भी ज्यादा ये गलीज है, क्योंकि वो जिस्म बेचती है और ये ईमान बेचता है। इल्म जो सच्चा इल्म आता है वो अखलाक और तवक्कुल ले आता है। इसलिए आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि इल्म का मतलब सिर्फ दौड़ भाग ये नहीं है। कोई भी कॉलेज मिल जाए, कोई भी यूनिवर्सिटी मिल जाए, कोई भी मदरसा मिल जाए, तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए वो इल्म मुझे मिले जो मुझे मेरे रब की पहचान दिलाए, मुझे मेरे रब की पहचान दिलाए। और जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम से कोई शुरू करता है, मेरे अजीजों, बड़े बड़े इनकलाबात आते हैं, बड़े बड़े इनकलाबात आते हैं। ये आज दुनिया छुपा छुपा कर रख रही है। हमारे दामन में उलमा की कमी नहीं रही इस्लाम में कभी। ये तो जाहिल आज हुई हमारी कौम।
ورنہ دنیا کو کیا نہیں دیا ہے علماء اسلام نے. آپ کو پتا ہے یہ سب جو اٹھائے ہوئے کیمرے ہیں یہ کس کی دین ہے؟ سب سے پہلے ابن الہیثم نے یہ کیمرے کی ایجاد کی تھی اور اس کی تھیوری بھی بنائی تھی اپنی آنکھوں کے لینس سے. دنیا کو اڑنے کا طریقہ دینے والا عباس بن فراس سب سے پہلے پلین بننے سے بھی پہلے اڑ کر کے ایک مینارے سے پیراشوٹ کا تصور دینے والا، ایکس رے کا تصور دینے والا عالم اسلام ہے. خوارزمی نے گھڑی کا تصور دیا ہے. الجبرا اسلامی علماء نے تمہارے سامنے رکھا ہے. آج جو یہ ہند سے لکھے جاتے ہیں 1 2 3 یہ عادات کہاں سے آئے؟ اسلامی علماء نے اس کو ایجاد کی. ایجادات کی ایک لمبی فہرست ہے. آج بھی کیلیفورنیا یونیورسٹی کے اندر، امریکہ کے اندر طب میں، میڈیکل میں اور بچوں کی سرجری پر جو لکھی گئی سب سے پہلی کتاب ابو علی سینا کی ہے. القانون آج بھی رکھی ہوئی ہے. پوری دنیا کو سرجری سکھانے والے، پوری دنیا کو میڈیکل لائن میں لانے والے اسلامی علماء ہیں. بچوں کے امراض پر سب سے پہلی لکھی جانے والی کتاب علماء اسلام کی ہے. کون سا میدان ہے جس میں میرے نبی کے غلاموں نے بازی نہیں ماری ہے؟ سب جگہ ہے. بس بات آ کر کے یہاں رکتی ہے جس کو اقبال نے کیا سچے الفاظ میں کہا ہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے. سبحان اللہ. خلاصہ یہی ہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کمی وقار نے. یہ ڈور جو کٹی ہے تمہاری یا دھیمی ہوئی ہے، یہاں سے عزتوں میں کمی آئی. پڑھنا لکھنا تم نے بند کر دیا، نہ ادھر کے ہے نہ ادھر کے ہے. میرے عزیزوں، نہ مدرسوں کا علم رہ گیا، نہ اسکول کالج کا علم رہ گیا. یہ تو اسلام کا تقاضا نہیں ہے، اسلام نہیں چاہتا ہے. اس لیے آج کی اس کانفرنس کے ذریعے سے یہ تعلیمی بیداری کانفرنس ہے. میں اویئرنس لانا چاہتا ہوں. اور اب اگر کوئی یہاں بیٹھا ہوا یہ عہد کر کے اٹھتا ہے کہ مجھے علم حاصل کرنا ہے، ہماری یہ کانفرنس اصول ہوگی. دل میں سوچتے ہو حاصل کرنا ہے. اور علم کی کوئی عمر نہیں ہوتی. یہ مت سوچنا میری شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، اب کیا پڑھوں گا. ارے بوڑھے ہو جاؤ، داڑھی سفید ہو جاؤ، تب بھی تمہارے علم حاصل کرنے کی عمر نہیں جائے گی. سیدنا عمر ابن خطاب جلیل القدر صحابی ہیں، کہتے مجھے سورہ بقرہ پڑھنے میں 12 سال لگ گئے. تم چاہتے ہو جمعہ 8 دن کے اندر قرآن بھی ختم ہو جانا چاہیے. ہاں، اس میں مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے 60 سال کے بعد تو میں نے علم دیکھا ہے. اور یہ شرم و حیا کی بات نہیں، علم حاصل کرنا ہو. اچھا، پہلے کے بوڑھے لوگ اگر کہتے ہیں ہمارے زمانے میں حالات برے تھے، کوئی آیا ہی نہیں سکھانے کے لیے، ہمارے پاس اسکول نہیں تھے، مدرسے نہیں تھے، پہلے والے کہتے تو ہو سکتا ہے ان کا یہ عذر ہے. تمہارے پاس اب کوئی عذر ہی نہیں رہ گیا. قیامت کے دن رب تبارک و تعالیٰ اگر تمہاری پکڑ کرے کہ علم حاصل کرنا فرض تھا، تو نے سیکھا کیوں نہیں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ مولا میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا. یہ جو مٹھی میں اتنا بڑا موبائل اٹھاتے ہو، پورا مدرسہ بھی رکھتا ہے، اسکول بھی رکھتا ہے، کالج بھی رکھتا ہے. کون سی قرات نہیں ہے اس کے اندر، کون سا علم نہیں ہے اس کے اندر. لیکن نوجوانوں کو یہ لگتا ہے یہ موبائل تو پب جی کے لیے آیا ہوا ہے، یہ موبائل تو فیس بک انسٹا کے لیے آیا ہوا ہے، تمہیں تو بہت کچھ حاصل کرنے کا ذریعہ یہ موبائل پکڑا دیا گیا ہے. اب قیامت کے دن تمہارے پاس عذر نہیں ہوگا. تم سے اگر سوال ہوا کہ وضو میں کتنے فرائض تھے، نماز میں کتنے فرائض تھے، قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنے کے کیا کیا اصول تھے، تم ہائے 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 کرتے رہ گئے، مجھے پتہ ہی نہیں، کوئی پڑھایا نہیں، تو پوچھا جائے گا تیرے پاس ذریعہ تھا، ابھی جا کر سرچ کر کے دیکھ لینا وضو میں کتنے فرائض ہیں. موبائل 1 منٹ سے پہلے تمہیں لا کے دکھا دے، بتا دے گا. ہاں، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، کنفیوژن. کیا میں نے سرچ تو کیا ہے وضو میں کتنے فرض، اب آ تو گیا جواب، لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا یہ اپوزیشن کا ہے کہ ہمارا ہے. اس کے لیے تو علماء بیٹھے ہوئے ہیں.
اتنا پوچھ سکتے ہو کہ حضرت میں نے ریسرچ کیا ہے، یہ ساری چیزیں تو مجھے مل گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں نے سرچ کیا، حضور کی عمر کتنی تھی، حضور کے ازواج کتنے تھے، حضور کی اولاد کتنی تھی، حضور پاک نے مکے میں کتنے دن گزارے، مکے میں مدینے میں کتنے گزارے، کتنے غزوات میں حضور شریک ہوئے، سب میں نے سرچ کیا ہے، مجھے جواب ملا ہے. اس پر پورا یقین کرنے سے پہلے کسی عالم اہل سنت کے پاس آ جاؤ اور کراس ویریفیکیشن کرنا، بس اتنا ہی ذمہ داری. کیونکہ مولانا لوگ بھی تو جان چھڑاتے ہیں. بھائی ٹائم نہیں ہمارے پاس، کتنا پڑھائیں گے تم کو، صبح بھی دوپہر میں بھی، تمہارے اپنے الگ ٹائم ہے، ان کے الگ ٹائم ہے. تو ان سے کہو ہم آپ کے پاس گھنٹہ بھر پڑھنے کے لیے نہیں آ رہے، صرف اتنا بتا دو یہ جو میں نے سرچ کیا ہے یہ صحیح ہے کہ نہیں. اتنا تو کوئی بھی عالم دین تمہارے ساتھ تعاون کر سکتا ہے. آج سے کریں گے انشاءاللہ. 2025 تمہارا پورا سیرت مصطفیٰ پڑھنے میں گزرنا چاہیے، گزرے گا انشاءاللہ. اس بات کو آج طے کر کے اٹھو کہ میں میرے نبی کا غلام ہوں، تو میں پہلے یہ پڑھوں گا کہ میرے نبی کب پیدا ہوئے، اس وقت حالات کیا تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کہاں گزرا، حضور پاک نے پہلی شادی کہاں فرمائی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کتنی ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں جلیل القدر کون ہے، حضور مکہ میں کتنے دن گزارے، مدینے میں کتنے گزارے، کون سی جنگوں میں شریک ہوئے، کون سی جہاد میں، کون سی جنگ میں حضور پاک کے دندان مبارک شہید ہوئے، کون کون سی مصیبتیں حضور نے اٹھائی، اور کیا کیا دعائیں امت کے لیے کی، یہ سب تمہارے حصے میں آنا چاہیے.